اب ہم نے دیکھے کہ سب سے پہلی برائی شرک سے ہم شروعات کریں کہ میرے زندگی میں کوئی شرک تو نہیں ہے، اللہ کے علاوہ میرے دل میں کسی درگاہ کی، کسی قبر کی، کسی پیر صاحب کی، کسی بزرگ کی عظمت تو نہیں ہے، اللہ کے علاوہ میرا کسی اور پر یقین تو نہیں ہے، اس لیے کہ عقیدہ صحیح ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم لوگ نماز پڑھنے کو تو آتے ہیں اللہ کے سامنے، لیکن ہمارے دلوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے دل میں کوئی پیر ہوتا ہے، کسی کے دل میں کوئی خواجہ صاحب ہوتے ہیں، کسی کے دل میں جو ہے کسی سے ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ اب وہ سب دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب تک شرک دل سے نکلے گا نہیں ہدایت کہاں سے آئے گی؟ تو اس کو نکالے اور یہ یقین اپنے نس نس کے اندر ہم بٹھا دے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہی ہے، اللہ کی ہی ہے، ہی بھی بولنے کا اس کے بعد میں، نہیں تو لوگ بولتے کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی بھی ہے اور خواجہ غریب نواز کی بھی ہے اور فلانے صاحب کی بھی ہے اور ان کی بھی ہے، بھی نہیں بولنے کا بلکہ ہی بولنے کا آخری میں، کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہی ہے، اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں، پوری کائنات مل جاوے تو بھی وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک ذرے کو بھی ہٹا نہیں سکتی، اور اللہ چاہے ان کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یقین ہمارے دل میں آنا چاہیے، جب تک یہ نہیں نکلے گا اس وقت تک دل کے اندر ہدایت نہیں آ سکتی۔ آج ہمارے دلوں میں سب سے پہلے ہم شروعات کریں شرک سے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں لوگ جو میرے کو میسج کرتے یا فون کرتے یا پوچھتے مسائل وغیرہ، اچھے اچھے لوگ جن کو دیکھ کر ایسا لگتا نہیں کہ بھائی اس آدمی کے دل میں بھی کسی بابا کی بڑائی بیٹھی ہوئی ہوں گی، وہ بھی پوچھتے ہیں کہ بولے میرے کو اولاد نہیں ہو رہی ہے یا میرے فلانے رشتہ دار کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور فلانے شہر میں ایک ہری مرچی والے بابا ہیں، ہم لوگ ان کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ میں بولا ہری مرچی بولے تو ایسا ہری مرچی سے اولاد کا علاج کیسا کرتے، وہ کیا فارمولہ ہے ان کا؟ بولے وہ ہری مرچیوں پہ پڑھ کے دیتے ہیں اور کچھ عمل کرتے ہیں، اس کے بعد میں جس کو وہ علاج کی ضرورت ہے اس نے اکیلے نے بیٹھنے کا، ایک ٹوکرے میں انگار کے ڈھیکلے جلا کے اس پہ وہ ہری مرچی ڈال کے اس کا دھواں لینے کا، تو یہ 40 دن کا 11 دن کا کچھ عمل ہے، بولے وہ کرے نا اس کے بعد میں اولاد ہوتی ہے۔ یعنی اس کا یقین دیکھو، دل کے اندر اللہ کا یقین نہیں آیا، ہری مرچی والے بابا کا یقین آ گیا، وہ دھواں عورت کو بھی دینے کا اور مرد کو دونوں کو دینے کا بولے۔ تو یہ جو ہمارے دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نکالنا ہے۔ سب سے پہلے ہم شروعات کریں شرک سے۔ کہاں سے شروعات کریں گے؟ شرک سے۔ دل کو اپنے چیک کریں کہ دل میں کون کون بیٹھا ہوا ہے، ان کو پہلے نکالیں۔ ہم ایسے جتنے بابا ہیں، لیمبو والے ہیں، تاگے والے ہیں، دھاگے والے ہیں، دورے والے ہیں، ہر ایک کو نکالیں۔ اس لیے کہ میرے پاس میں ابھی اللہ کے کرم سے 300 بچے پڑھنے کو آتے ہیں۔ اب میں بچوں کو چیک کرتا ہوں پڑھاتے پڑھاتے، تو کم سے کم 50 بچے ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ میں دھاگا ہے، جن کے پیر میں دھاگا ہے، کسی کے گلے میں دھاگا ہے۔ ایک بچہ بیمار ہو گیا، اس کے پہلے اس کے ہاتھ پیر میں کہیں پہ دھاگا نہیں تھا، وہ آیا 15 دن کے بعد، تو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں کالا دھاگا ہے۔ میں بولا بیٹے تو بیمار تھا نا، کون سے دواخانے میں تیرا ٹریٹمنٹ ہوا، کہاں پہ علاج کرایا؟ بولے وہ علاج وغیرہ ہو گیا فلانی جگہ پر، اور اب الحمدللہ میں اچھا ہوا، اس لیے آیا پڑھنے کے لیے۔ میں بولا ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر صاحب نے یہ دھاگا بھی بندھے کے ہاتھ میں؟ نہیں، بولے یہ ڈاکٹر صاحب کا دھاگا نہیں ہے، یہ ہمارے ابا نے فلانے بابا کے پاس سے لے کر آئے تھے، ان کا دھاگا ہے۔ بولے یہ جب تک یہ دھاگا نہیں بندھے وہ ٹائم تک میرا بخار جارچ نہیں تھا، بولے جیسی بندھے نا بولے اس کو، اس کے بعد میں پھر سب طبیعت وغیرہ اچھی ہو گئی میری۔ تو دل کے اندر جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں،
بابا کا یقین بیٹھا ہوا ہے دل کے اندر، تو یہ نکالنا بہت ضروری. اسی کو شرک کہتے ہیں کہ اولاد کے معاملے میں اللہ کے علاوہ ہم کسی سے مانگے. حالانکہ میں تفسیر میں بھی میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں اولاد، حضرت زکریہ علیہ السلام کو 80-90 سال کی عمر میں اولاد. انہوں نے اللہ کو منایا، اللہ سے مانگا اور کہا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ بہترین وارث کے دینے والے تو آپ ہیں، آپ مجھے وارث دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو وارث پیدا ہو گیا. یاد رکھو دنیا میں کوئی بھی بابا، کوئی بھی درگاہ، کوئی بھی آستانہ، کوئی بھی چھلاوا، یہ سب محتاج ہے اللہ کے. کوئی کسی کا کوئی بھلا نہیں کر سکتے، وہ بیچارے اپنے خود کا کچھ بھلا نہیں کر سکتے، تو تمہارا میرا کیا بھلا کریں گے؟ اس لیے ان کو سب سے پہلے اپنے دل میں سے کیا کرنے کا؟ نکالنے کا. اور کس کو بٹھانے کا؟ اللہ کو بٹھانے کا. اللہ سے ہی ہوگا. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے بھی اللہ والے دنیا سے گئے ہیں وہ اپنے وقت کے ولی تھے، بزرگ تھے، پیر تھے، شیخ طریقت تھے. ان سے محبت بہت ضروری ہے، اور وہ جس راستے پہ چلے ہم کو ان کے راستے پہ چلنا ہے. ان کو ہی خدا بنا کے ان سے ہی نہیں مانگنا ہے. کس کے راستے پہ چلنا ہے؟ ان کے راستے پہ. اب ان کا راستہ دیکھو کون سا ہے. جتنے اللہ والوں کے قبریں اور مزارات ہندوستان میں ہیں، یہ سارے کیا سارے یا تو ایران سے یا عرب ملکوں سے دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے کے لیے ہندوستان میں آئے تھے. یہاں کا لوکل سٹیزن ایک بھی نہیں ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تھی سنجر میں. کہاں پر ہوئی تھی؟ ہاں، ایران کے اندر ایک شہر ہے. اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی پیدائش کہاں کی ہے؟ ایران کی ہی ہے. دونوں بھی ایران کے ہی تھے اور ان کی بھی پیدائش سنجر کی ہی ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کی عمر تک کھیت میں کام کرتے تھے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، بس معلوم تھا کہ بھئی اپن مسلمان ہیں. تو ایک اللہ والے گزر رہے تھے ان کے کھیت کے پاس سے، انہوں نے ان کو دعا دیے. اس کے بعد پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ بخارا اور سمرقند گئے. وہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی اتنی بڑھی عمر میں، اور بڑی عمر میں جا کے وہاں سے حافظ قرآن بنے. اور حافظ قرآن بننے کے بعد پھر ان کے استاد نے ان سے کہا کہ جاؤ ہندوستان میں جاؤ اور وہاں جا کے دین کی محنت کرو. اس لیے کہ پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنے استادوں کو اتنا رسپیکٹ دیتے تھے، ان کو اتنا بڑا پن دیتے تھے کہ استاد نے بولا کہ یہاں سے اٹھنے کا نہیں، تو شاگرد اور ان کے جو ماننے والے ہوتے تھے وہ اس جگہ کو چھوڑتے بھی نہیں. استاد نے حکم دیے کہ جاؤ ہندوستان میں جا کے محنت کرو. تو وہ دین کی محنت کرنے کے لیے ہندوستان میں آئے. اور جب وہ چلے وہاں سے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ڈھاکہ تک گئے اور پھر ڈھاکہ سے اجمیر آئے. تو ان کے اس پورے سفر میں 90 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کیا. کتنے لاکھ لوگوں نے؟ 90 لاکھ لوگوں نے. اور اجمیر میں بھی اس لیے رکے کہ وہاں کا جو راجا تھا وہ ان کے پیروں میں پڑ گیا اور کہا کہ آپ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، آپ دین کا ہی کام کرنا ہے تو یہاں پہ مدرسہ چلاؤ، میں آپ کو سب بنا کے دیتا ہوں. پھر اس نے وہ سب عمارتیں وغیرہ ان کو بنا کر دی. تو ان سے نہیں مانگنا ہے بلکہ ان کے راستے پہ چلنا ہے. کہ دیکھو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی کس کی محنت میں لگائی؟ دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگائی. ہم کو ان کا کام کرنا ہے، جو کام انہوں نے کیے. جیسا 90 لاکھ لوگوں کو انہوں نے مسلمان بنایا، اب تمہاری میری ذمہ داری ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی مسجدوں سے، دین سے، نماز سے دور ہے، ہم ان کو مسجد میں لانے کی فکر اور کوشش کریں. ان کے بعد پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وہاں پہ بہت بڑا مدرسہ چلتا تھا جس میں ایک ایک وقت میں 3000 اور 4000 بچے پڑھتے تھے. کس کے مدرسے میں؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے. انہوں نے پوری زندگی بچوں کو پڑھانے میں خرچہ کر دی.
اب ہم کو ان سے نہیں مانگنا ہے بلکہ ان کے راستے پہ چلنا ہے کہ بھائی انہوں نے پوری زندگی کائے میں لگائی، دین کی محنت میں لگائی۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے 22 شاگرد تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا کہ یہ جو علاقہ ہے مہاراشٹرا کا اور نیچے کا جو علاقہ ہے دکن کا، یہ پورے علاقے میں بدعت ہے، خرافات ہے، مسلمانوں میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے شاگردوں کو محنت کرنے کے لیے اس علاقے کے اندر بھیجا کہ جاؤ تم جا کے جو ہے دکن کے علاقے میں محنت کرو۔ اب ان کے شاگرد آئے اس علاقے کے اندر تو انہوں نے دین کی محنت کی، جن کو ہم سیلانی بابا کہتے ہیں، وہ بہت بڑے ولی تھے اپنے زمانے کے، انہوں نے وہاں پہ مدرسہ قائم کیا اور وہ علاقے کے لوگوں پہ دین کی محنت کرنے لگے۔ پھر خلد آباد کے اندر جو حضرت منتجب الدین زرزری بخش دولہ بول کے ان کا نام ہے پورا، وہ بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے شاگرد تھے، وہ وہاں پہ آ کے رک گئے، انہوں نے وہاں پہ مدرسہ خانقاہ شروع کی اور امت کی اصلاح اور تربیت کرنے لگے۔ پھر کچھ لوگ آگے آئے، پھر پربھنی میں حضرت شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ ان کا مزار ہے، انہوں نے اس کو اپنا مسکن بنایا اور وہاں بیٹھ کر جو ہے امت کی اصلاح کا کام اور تربیت کا کام کرتے رہے۔ پھر حضرت سید علاء الدین، ہمارے رنجنی کے بازو میں ہی گاؤں ہے وہ رونا پراڑا بول کے، وہاں پہ انہوں نے قیام کیا اور وہاں کے علاقے کے لوگوں پہ دین کی محنت کرنے لگے۔ پھر ان کے ایک شاگرد جو ہے وہ آگے بڑھے گلبرگہ کے اندر، اور جن کو حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، انہوں نے اس علاقے کے اندر قیام کیا اور وہاں پہ محنت کی۔ اب یہ جتنے بزرگ ہیں میں نے جن کے نام لیے، میرے کو سب کے نام معلوم ہیں، اس لیے کہ میں ہر اللہ والے کی دل سے عزت کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں، میرے دل میں ان کی محبت ہے، اور ہر ایک کی میں زندگی پڑھتا ہوں کہ انہوں نے دین کی محنت کیسی کی ہے۔ اور یہ جتنے اللہ والے تھے یہ ان علاقوں میں اپنا گاؤں، اپنا مقام، اپنی بستی سب کچھ چھوڑ کے آئے۔ اب یہ جتنے لوگ ہیں میں نے جن جن کے نام لیے ہیں، اگر آپ لوگ ان کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے تو ان میں سے ایک بھی ہندوستان کا نہیں ہے، یا تو کوئی افغانستان کا ہے، یا تو کوئی ایران کا ہے، یا تو کوئی عرب کا ہے، یا تو کوئی بخارا کا ہے، سمرقند کا ہے۔ وہ سارے لوگ اس علاقے کے اندر جو آئے وہ صرف اور صرف کس کی محنت کے لیے آئے؟ دین کی محنت کے لیے۔ تو ہمارے لیے ان کے مزار پہ جانا اور ان سے مانگنا کہ ہمارا ایسا کر دو، ہمارا ویسا کر دو، یہ کھلا ہوا شرک ہے، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے راستے پہ چلیں اور یہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ والے ہیں انہوں نے بیچاروں نے دین کی خاطر اپنا ملک چھوڑ دیا۔ اب ہم کیا دین کی خاطر اپنی مسجد، اپنا محلہ نہیں چھوڑ سکتے، اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے، اپنا گاؤں نہیں چھوڑ سکتے؟ ارے چھوڑ سکتے کہ نہیں چھوڑ سکتے؟ ان کے راستے پہ چلنا ہے کہ دیکھو انہوں نے اپنے ملکوں کو چھوڑ کے اپنی قبریں دوسرے ملکوں میں بنائی، صرف اور صرف کس کی خاطر؟ دین کی خاطر۔ یہ جتنے اللہ والے تھے ان کی ہسٹری آپ دیکھو اٹھا کر، آپ کو ان میں سے ایک بھی آپ کو ان میں سے تاجر نہیں ملے گا کہ انہوں نے وہاں پہ بزنس شروع کیا تھا یا کاروبار کے لیے آئے تھے، نہیں۔ ان کے استاد نے کہا کہ نہیں، تم کو اس علاقے میں جا کے کس کی محنت کرنا ہے؟ دین کی محنت کرنا ہے۔ یہ لوگوں نے جو ان کے قبروں کے اوپر بڑے بڑے جو مزار بنائے ہوئے ہیں آج جو عالی شان، یہ ان کے مرنے کے 100 200 سال بعد بنے ہوئے ہیں، ورنہ وہ بیچارے جھاڑوں کے نیچے بیٹھ کے پتے کھا کھا کے انہوں نے وہ علاقے کے لوگوں پہ دین کی محنت کی تھی۔ یہ ان کے زندگی میں نہیں بنے، اگر ان کی زندگی میں بنتے تھے تو وہ بنانے والے کو پہلے دفن کر دیتے تھے، بعد میں پھر خود قبر میں جاتے تھے۔ ان کی زندگی میں نہیں، کیونکہ وہ لوگ تو آئے ہی تھے شرک کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے نفس کے اصلاح کی جو شروعات ہوں گی وہ سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوں گی؟ شرک سے شروع ہوں گی۔ نفس میں سے پہلے شرک کو نکالنا پڑے گا، اپنے آپ کو ٹٹولنا پڑے گا، اپنے نفس کا تزکیہ کر کے یہ چیک کرنا پڑے گا کہ نفس میں اللہ کے علاوہ اور کوئی بیٹھا ہوا ہے یا نہیں ہے۔
دیکھنا پڑے گا دل میں کوئی بابا تو نہیں ہے، کوئی پیر تو نہیں ہے، کوئی درگاہ تو نہیں ہے، اور کوئی جو ہے عامل صاحب تو نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ان کا یقین تو ہمارے دل میں نہیں ہے، سب کو نکال کے پھینکنا پڑے گا دل میں سے، اور صرف دل میں باقی رکھنا پڑے گا کس کو؟ ایک اللہ کو، اور یہ یقین جمانا پڑے گا دل کے اندر کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ بغیر کسی کی مدد کے اور بغیر کسی کے حکم کے اور بغیر کسی کے مشورے کے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ نکالنا بہت ضروری ہے اپنے دلوں میں سے۔ ابھی آج کل جو ہے سفر کے مہینے کے بارے میں بھی لوگ ایک میسج ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، بولے سفر کے مہینے میں یہ پڑھنا چاہیے، وہ پڑھنا چاہیے، اور بہت سارے لوگ سفر کے مہینے میں شادیاں بھی نہیں کرتے، بولے سفر کے مہینے میں شادی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی مہینے کو اپنے لیے بد شگون سمجھنا، کسی دن کو اپنے لیے بد شگون سمجھنا، کسی تاریخ کو اپنے لیے بد شگون سمجھنا، یہ کھلا ہوا شرک ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے زمانے جاہلیت میں جو لوگ تھے وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور ایمان کی دعوت لے کر آئے تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ یہ سفر کا مہینہ، یہ مظفر یعنی فتح کامیابی کا مہینہ ہے۔ کائے کا مہینہ ہے بھائی؟ اس لیے آپ دیکھو کیلنڈر کے اوپر سفر کے ساتھ میں مظفر لکھا ہوا ہوتا ہے، سفر المظفر، یعنی سفر کا مہینہ جو ہے وہ کامیابی والا مہینہ ہے۔ یہ نکالنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے کوئی بھی وقت منحوس نہیں ہے، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی بھی تاریخ منحوس نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے ہم کو یہ حکم دیا، اور پھر بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے مہینے کا شیطان کی شرارتوں سے، نحوست سے، بد شگونی سے، کسی بھی چیز سے کوئی تعلق اور کوئی لینا دینا نہیں۔ سفر کا مہینہ تمہارے لیے ایک دم مبارک مہینہ ہے۔ تو سفر کے مہینے میں، اور پھر کچھ لوگ جو ہے تاریخ دیکھتے ہیں، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ جیسے مسلمانوں میں بھی کیلنڈر میں دیکھتے ہیں، بولے قمر در عقرب ہے کیا، دیکھو بولے اس کے اندر، اور وہ تاریخوں میں شادی نہیں پکڑتے، شادی کی تاریخ نہیں پکڑتے۔ بولے کیوں؟ نہیں بولے اس میں نہیں پکڑنا، وہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ ہندو لوگوں میں کیسا رہتا، ان کے یہاں پہ اگر شادی بیاہ کی تاریخ نکالنے کا ہے تو پہلے پنڈت جی کو بلاتے، اور پھر پنڈت جی ان کا مہورت دیکھتے، وہ بھی ٹائمنگ کے ساتھ میں۔ کائے کے ساتھ میں؟ ٹائمنگ اور تاریخ اور ہر چیز وہ دیکھتے کہ بھائی کون سی گھڑی سب سے زیادہ مبارک اور مقدس رہے گی، اس کے حساب سے پھر ان کے ٹائمنگ بھی ویسے رہتے۔ 7:54 پہ بولے لگن شروع ہوگا، ایسی ٹائمنگ رہتی ڈالی ہوئی، اور برابر کریکٹ وہی ٹائم کے اوپر وہ لوگ شروع کرتے۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ اسلام میں یہ قمر در عقرب تاریخ والی کو کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی نہیں، بلکہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ نہ یہ تاریخوں سے کچھ ہوتا ہے، نہ مہینے سے کچھ ہوتا ہے، نہ دن سے کچھ ہوتا ہے، نہ وقت سے کچھ ہوتا ہے۔ ہاں، وقت پہ 3 وقت ایسے ہیں جن میں صرف ہم کو سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیا کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ جیسے صبح صادق میں سورج جب طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد دوپہر میں زوال کے ٹائم پہ، اور مغرب کے ٹائم پہ غروب آفتاب کے وقت میں ہم کو سجدہ کرنے سے روکا گیا ہے، بس۔ تو لوگ نکاح کے وقت میں بھی پوچھتے ہیں، بولے ابھی زوال کا ٹائم ہے، نکاح ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ ارے نکاح کا اور زوال کے وقت کا کوئی فرق یہ نہیں ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کے دلوں سے اگر ہم چاہتے ہیں نفس کی اصلاح ضروری ہے، تو سب سے پہلے شرک کو نکالنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ سب قسمیں ہیں شرک کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے۔
کہ اللہ کے علاوہ اس کے غیر کو بڑا پن دینا، اس لیے کہ اللہ کو سب کچھ پسند ہے، لیکن سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ذات میں کسی بھی آدمی کو، کسی بھی شخصیت کو پارٹنر بنانا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابری والا کوئی بھی نہیں ہے، اس کی برابری والا کوئی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے، نہ اس کا کوئی ساجھیدار ہے، بس وہ اکیلا اور واحد ہے۔ تو کسی بھی لائن سے ہم اللہ سے بڑا کسی اور کو نہ مقام دے، نہ مرتبہ دے، نہ دل میں عظمت آنے دے، اور ہر لائن سے، عقیدے کے لائن سے بھی اور کارساز ہونے کے لائن سے بھی۔ ورنہ آج مسلمان بابا لوگوں کے چکر میں تباہ اور برباد ہو رہے ہیں۔ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا مرچی والے بابا، ان کے علاوہ بہت سارے بابا لوگوں کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک صاحب کی دکان پہ میں گیا تو ایک دم ایک فوٹو لگی ہوئی تھی ایک بابا کی، اور وہ بابا کا ایک دم جلیٹ سے رگڑے ہوا تھا پورا، یعنی چہرے کے اوپر داڑھی نہیں، کچھ نہیں، ایک دم رگڑے ہوئے بابا۔ میں بولا بھائی یہ تمہارے چچا کی فوٹو ہے؟ بولے نہیں۔ میں بولا ابا کی فوٹو ہے؟ بولے نہیں۔ میں بولا پھر یہ فوٹو کس کی ہے؟ بولے مولانا آپ کو نہیں معلوم ہے، یہ ایک بہت بڑے بابا ہے بولے، اور زندہ ولی ہے، یہ ان کی فوٹو ہے۔ میں بولا کائے کے لیے ہے دکان میں ان کی فوٹو؟ بولے دکان میں برکت آنے کے واسطے۔ میں بولا پھر ایسے 2-4 ڈزن فوٹوਆਂ میرے کو بھی دے دو، میں بھی آج کل برکت کے واسطے پریشان ہوں۔ میں بولا تم نے ایک لگائے، میں پوری دیوار کو ایسے جو ہے آزو بازو پورے چپکا ڈالتا۔ میں بولا قرآن حدیث میں ہے ایسا کہیں کہ کسی کی فوٹو لگانے سے برکت آ جائیں گی؟ ارے برکت آتی ہے فجر کی نماز پڑھنے سے۔ کون سی نماز پڑھنے سے؟ فجر کی نماز۔ برکت چاہیے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزی کی برکت فجر کی نماز میں ہے۔ روزی کی برکت کون سی نماز میں ہے؟ فجر کی نماز میں۔ اور سب سے زیادہ جو ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہے وہ فجر کی نماز میں ہی خالی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہمارے سب سے زیادہ کم نماز پڑھنے والے فجر کی نماز میں ہی آتے ہیں، سب سے کم مصلی فجر کی نماز میں رہتے ہیں۔ اور فجر کے فوراً بعد ہم کو حکم دیا روزی کی برکت چاہیے، بولے نوم الصبحتی یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ مسلمانوں کی دکانیں کھل رہی ہے 11 بجے، 12 بجے اور 1 بجے، اور غیر مسلم جو ہمارے بھائی ہیں ہماری نمازوں سے پہلے ان کی دکانیں کھل جاتی ہیں۔ ان کی ماں بہنیں صبح میں اٹھ کے گھر کے سامنے پانی وانی مار کے جو ہے کھراٹا مارنا شروع کر دیتی ہے، جب تک مسلمان صاحب جو ہے اپنا تنا کے جو ہے ہاتھ پیر پھیلا کے آرام فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ تو بولے حضرت رات کو 2 بجے تک بیزی تھے، اب دن میں حضرت کا روز کا معمول ہے 11-12 بجے تک، کہاں سے دکانوں میں برکت آئیں گی؟ ایک مرتبہ میں صبح اٹھا تو میری گاڑی کے پیچھے کے ٹائر میں کی ہوا نہیں تھی۔ اب مجھے جانے کا تھا ایک جگہ پہ، تو میں بولا یار اپنے ایمان والے بھائیوں کی دکانیں ہیں 2-4، چلو وہاں پہ کوئی نہ کوئی رہیں گا۔ وہاں پہ گیا تو ایک بھی دکان کھلی ہوئی نہیں۔ اس کے بعد میں ڈھکیلتے کم سے کم 1 کلومیٹر دور تک گیا۔ وہ پورا علاقہ مسلمانوں کا گیریج کا علاقہ تھا، کسی کی گیریج تھی، کسی کی پنکچر کی دکان تھی، ایک دکان بھی کھلی ہوئی نہیں۔ اور دور جا کے دیکھا تو ایک غیر مسلم نوجوان بچہ، مشکل سے اس کی 20-22 سال کی عمر ہوگی، اتنے صبح میں دکان پوری طرح سے صاف سوف کر کے سامنے کھراٹا وراٹا مار کے جو ہے اپنا مست بیٹھا ہوا ہے پیپر پڑھتے ہوئے، کسٹمر کا انتظار کرتے ہوئے۔ پھر میں گیا اس کے پاس، گاڑی وغیرہ لگایا، لیکن میں سوچنے لگا کہ مسلمانوں کے روزی میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو روزی کے برکت کا وقت ہے وہ ٹائم پہ ہم لوگ بستروں میں ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ روزی کی برکت فجر کی نماز میں ہے، اور صحابہ کا معمول تھا کہ فجر کے فوراً بعد وہ لوگ اپنا کام دھندا شروع کر دیتے تھے، اور ہم لوگ ظہر کے وقت میں، ظہر کے بعد کے وقت میں کام پر جاتے ہیں، تو کہاں سے روزی میں برکت آئیں گی؟ پھر خدا کی قسم
میں مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کسی زندہ ولی مردہ ولی کے اگر تصویروں سے ان کے تصویروں کے ٹائلز بھی اگر اپنے پورے دیواروں پہ پورے نیچے کے فرش پہ اوپر کے چھت پہ لگا دوں گے تو ذرہ برابر بھی آپ کی دکان میں برکت نہیں آئے گی، اور آپ کو کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی پیر صاحب کی فوٹو لگانے کی ضرورت ہے، نہ کچھ تعویذ لٹکانے کی ضرورت ہے۔ دکان میں بہت سے لوگ تعویذ بھی لٹکاتے، دکانوں کے اندر بہت سے لوگ لال کپڑے میں ناریل لٹکاتے، بولے یہ امام جعفر صادق کا ناریل ہے، حالانکہ عرب ملکوں میں کہاں سے ناریل، اب ان کے ابا نے جا کے کھیت پیرے تھے وہاں ناریل کا، ناریل ہندوستان کے اندر ہے، تو بولے یہ ان کا ناریل ہے، کیوں؟ دکان میں برکت کے واسطے۔ حالانکہ ناریل غیر مسلم لوگ لگاتے ہیں، ان کا بولنا یہ ہے کہ ان کا ایک خدا ناریل کے جیسا ہے، اس لیے وہ لوگ لگاتے ہیں ان کی دکانوں میں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بولے تجھے روزی کی برکت چاہیے، آج بہت مسلمان پریشان ہیں روزی کے لیے، ان کے لیے میں یہ بیسک فارمولا بتا رہا ہوں۔ آپ کو روزی کی برکت چاہیے تو فجر کی نماز کا اہتمام کرے، اور فجر کی نماز کے فوراً بعد اپنا کام شروع کرے، چاہے ہم کچھ بھی کام کاج کرنے والے ہوں، انشاءاللہ اللہ روزیوں میں برکت دیں گے، گھروں میں برکت دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں کو، بلاؤں کو، آفتوں کو دور رکھیں گے۔ اور یاد رکھو، جو آدمی روزانہ صبح میں جلدی اٹھنے کا عادی ہوتا ہے اس کو بیماریاں نہیں لگتی۔ آپ کسی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے پوچھو، کسی بھی بڑے سے بڑے جو حکیم ہوتے ہیں، طبیب ہوتے ہیں، ان سے آپ معلوم کرو کہ صبح کے وقت میں اٹھنے کا فائدہ کیا ہے، تو وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ صبح میں اگر تمہارا روزانہ کا معمول ہوگا جلدی اٹھنے کا تو کبھی بھی تم کو بیماریاں نہیں لگیں گی، اس لیے کہ صبح کا وقت۔ اور اسی لیے جو طلبہ ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، خاص طور پہ مدرسوں میں تو یہ معمول ہوتا ہے کہ بچوں کو فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھاتے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے پڑھنے کے لیے۔ کیوں؟ تو بولے صبح صبح کا وقت ہے، بچوں کا دماغ ایک دم تازہ ہوتا ہے تو قرآن جلدی سے یاد ہوتا۔ تو ہمارے استاد تھے، وہ فجر کی نماز کے پہلے ہی بچوں کا سبق شروع کر دیتے تھے، فجر کے پہلے ہی، اذان سے پہلے ہی، جیسی تہجد میں بچے بیٹھتے تھے پڑھنے کے لیے اسی ٹائم سے سبق شروع، اور بچے وہ ٹائم پہ یاد بھی کرتے تھے۔ تو طلباء کو اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے۔ آج ہمارے بچے 25 جگہ پہ جو ہے کلاسز میں جا رہے ہیں، اور جو محنت کرنے کا ٹائم نہیں بلکہ ان کے کھیلنے کا ٹائم ہے، عصر سے مغرب تک کا، وہ ٹائم پہ بچے جاتے ہیں کلاسوں میں۔ ارے وہ وقت بچوں کا سیر و تفریح کا ٹائم ہے، وہ وقت میں پڑا ہوا دماغ میں نہیں بیٹھے گا، بلکہ صبح کے وقت میں اگر بچے اٹھیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد اپنی بک کھول کر اسٹڈی شروع کریں گے، تو وہ جو تازہ وقت ہے ان کے دماغ میں ہر بات بیٹھے گی، اور دکان پہ جائیں گے تو کاروبار میں برکت آئیں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ روزی کی برکت فجر کی نماز میں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہماری جو بات شروع سے چل رہی تھی کہ نفس کی اصلاح ہر مسلمان پہ ضروری ہے، اور اصلاح کے لیے نفس کی گندگیوں کو نکالنا ضروری ہے، اور گندگیوں میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی جو گندگی ہے وہ کفر، شرک اور بدعت کی گندگی ہے۔ یہ جب نکلیں گی پھر ہدایت کا نور آئے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں۔